امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں بہت بڑے محدث ہو کر گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام سلیمان بن احمد بن ایوب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی حدیث پاک پڑھتے اور پڑھاتے گزاری ہے۔ بالاتفاق ثقہ اور ثبت محدث ہیں۔ آپ کی معاجم ثلاثہ، معجم صغیر، معجم اوسط اور معجم کبیر پوری دنیا میں حدیث پاک کی مشہور اور متداول کتب ہیں۔ آپ کی معجم کبیر اکبر معاجم الدنیا ہے، یعنی دنیا میں اس سے بڑی کوئی معجم نہیں ہے حدیث پاک میں۔ 60,000 روایات پر مشتمل یہ حدیث کی کتاب 7,800 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ عز و جل نے علم حدیث میں آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ میں آپ کو ایک واقعہ نقل کرتا ہوں جس سے آپ بھی اندازہ کر لیں گے کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ عز و جل نے کیا مقام عطا فرمایا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ کی تیسری جلد میں جہاں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے ہیں، وہاں پر ایک واقعہ استاد ابن العمید کے حوالے سے نقل کیا۔ ابن العمید خود بہت بلند پایا ادیب اور ماہر لغت انسان تھا اور اپنے زمانے میں مملکت کا وزیر تھا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بستان المحدثین میں لکھتے ہیں کہ قابلیت اور صلاحیت میں اس جیسا کوئی وزیر نہ تھا۔ ابن العمید اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ نقل کرتا ہے۔ اس کے الفاظ یوں ہیں، وہ کہتا ہے: ما كنت اظن في الدنيا كحلاوة الوزارة والریاست التي انا فيها، یعنی میرا نظریہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں وزارت اور سیاست سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت اور مرغوب فی چیز نہیں ہے۔ میں سب سے بڑی نعمت اسے سمجھتا تھا اور خود کو سب سے بڑا خوش قسمت انسان سمجھتا تھا۔ لیکن شاہدت مذاکرۃ الطبرانی و ابی بکر الجعابی بحضرتی، لیکن جب میں نے امام طبرانی اور ابو بکر الجعابی کا مذاکرہ علمی اپنے سامنے میں نے دیکھا، جو میری محفل میں میری موجودگی میں میرے سامنے ہوا، امام طبرانی میں اور ابن الجعابی رحمۃ اللہ علیہ میں۔ ابن الجعابی بھی بڑے درجے کا محدث انسان ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ امام ابن شاہین اور امام دارقطنی ابو عبداللہ الحاکم نیشاپوری صاحب مستدرک حاکم جو ہے، اس جیسے محدثین اس کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ دونوں پائے کے محدث ہیں، امام طبرانی بھی اور ابن الجعابی بھی رحمۃ اللہ علیہما۔ ابن العمید کہتا ہے ان میں مباحثہ شروع ہوا، دونوں طرف سے دلائل کے انبار لگے۔ کبھی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کثرت حفظ کی وجہ سے اور کبھی ابن الجعابی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذہانت اور فطانت کی وجہ سے انہیں مغلوب کر دیتے۔ کبھی وہ مغلوب ہوتے اور دوسرا غالب، کبھی وہ غالب اور دوسرا مغلوب ہو جاتا۔ یوں سلسلہ چلتا رہا اور دونوں حضرات کے ماننے والوں کی آواز بھی بلند ہوئی اور ان کی اپنی آواز دلائل بیان کرتے ہوئے مباحثہ اور مناظرہ میں بلند ہوئی، تاآں کہ ابن الجعابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: عندی حدیث لیس فی الدنیا الا عندی، کہ میرے پاس ایک ایسی حدیث ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس بھی وہ حدیث نہیں ہے۔ گویا کہ ایک فیصلہ کن بات تھی، اسی پر فیصلہ ہو جانا تھا ہار اور جیت کا۔ تو ابن الجعابی کا کہنا یہ تھا کہ میرے پاس ایسی احادیث گویا موجود ہیں جو امام طبرانی کے پاس نہیں، لہذا حدیث پاک میں میرا مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سن کر فرمایا: ہاتی، آپ وہ حدیث پاک پیش کریں، وہ کون سی ہے؟ تو ابن الجعابی رحمۃ اللہ علیہ باسند اس حدیث کو پڑھنے لگے۔
فرمایا اخبرنا ابو خلیفۃ قال اخبرنا سلیمان بن ایوب، اور انہوں نے پوری سند بیان کر کے حدیث پاک پڑھی۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ابن الجعابی آپ سلیمان بن ایوب کو جانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلیمان بن ایوب وہ میں ہی ہوں، ابو خلیفہ وہ میرا شاگرد ہے، یعنی آپ تو میرے شاگردوں کے بھی شاگرد نکلے، میں آپ کے استاذوں کا استاد اور شیخ کا شیخ ہوا۔ اور پھر فرمایا کہ آپ یہ حدیث میرے شاگرد ابو خلیفہ کے بجائے میرے نسبت سے آپ بیان کیا کریں تاکہ آپ کی سند عالی ہو جائے، درمیان میں ایک واسطہ گر جائے۔ ابن العمید کہتا ہے اس وقت ابن الجعابی کو جو خجالت اور شرمندگی لاحق ہوئی وہ بیان نہیں کی جا سکتی، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی فرحت اور مسرت کا جو حال تھا وہ الفاظ میں نہیں آ سکتا۔ پھر ابن العمید نے یہ جملہ کہا، وددت ان الوزارۃ لم تکن وکنت انا الطبرانی وفرحت کفرحہ، کاش مجھے وزارت حاصل نہ ہوتی، مجھے حکومت کا یہ عہدہ نہ ملتا، اس کی جگہ میں طبرانی ہوتا، مجھے یہ علم حدیث میں مقام ملتا، اور آج میں غلبہ حاصل کرتا مذاکرہ اور مباحثہ علمی کے ذریعے۔ یعنی یہ سمجھایا کہ علمی مباحثہ اور علمی مقام میں جو اللہ عز و جل نے لذت رکھی ہے وہ وزارت میں بھی نہیں ہے، وہ ریاست میں بھی نہیں ہے، وہ سرداری میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کا علم حدیث میں، کہ جسے دیکھ کر وقت کا سب سے سیانہ، قابل اور لائق وزیر بھی تڑپ اٹھا، اور اس نے یہ خواہش ظاہر کی، کاش کہ وزارت کی جگہ مجھے یہ علمی مقام حاصل ہوتا جو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا۔